الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 12ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی آج کے سحری کو قبول فرما اور ہم تمام کی آج کے اس روزہ رکھنے کو قبول فرما. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی جانب آنے کے لیے راستہ متعین فرمایا. ہم تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف آنے والے راستے کو واضح فرمایا. اپنا قرب حاصل کس طرح کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقرب کس طرح حاصل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف ہم تمام کو راہ عطا فرمائی. اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، تم رمضان کے روزے رکھو کیونکہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر حقیقت میں تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے گا. انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے، انسان جب اپنی تخلیق کو جانتا ہے اور پیدا کرنے کے مقصد کو جب انسان سمجھتا ہے، تو وہ انسان جب اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، پھر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت اور تقوی اور طہارت کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کو اپنے آپ کی شناخت ہوتی ہے، اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے. کیونکہ روزے میں انسان روزے کے علاوہ کیا کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں وہ کس قدر بچ رہا ہے، انسان کو خود بخود اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ خدا، جب ایک اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے. جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور فرمانبرداری کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے تو واقعی وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے کا حق ادا کرتا ہے. انسان جب تک اپنے نفسانی خواہشات پر قابو نہ پائے، جب تک انسان اپنے برے ارادوں کو اپنے آپ سے جدا نہ کرے، جب تک انسان گناہوں کو اپنے آپ سے جدا نہ کرے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا خوف اور اس کی خشیت حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا. انسان جب نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے وجود کا احساس کرتا ہے، اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس انسان کے لیے راستے آسان اور ہموار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ ہم اپنے برے ارادوں میں آگے نہ بڑھیں، ہم اپنے برے ارادوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تو وہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے. اس لیے ہم تمام پر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ہر قسم کی برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو اپنے خیالات تک کی حفاظت کی کوشش کریں،
کہ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان روزے میں اپنے احساس کو بیدار کرے، انسان روزے میں اپنے احساسات کو جگائے، انسان روزے میں اپنے آپ کو بیدار کرے، اپنے باطن کو بیدار کرے۔ جس شخص کا باطن بیدار ہو جائے اس کا ظاہر بھی اس سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جس شخص کا باطن سو جاتا ہے یا جس شخص کا باطن غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اس شخص کا ظاہر بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے باطن کو ہمیشہ بیدار رکھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے باطن کو جگائیں، ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، ہم اپنے باطن کو جگائیں۔ اگر ہم اپنے باطن کو جگاتے ہیں تو ہمارا ظاہر خود بخود اس سے جاگ اٹھتا ہے۔ اگر ہمارا باطن ہی مرجھا جائے، اگر ہمارا باطن ہی غفلت کا شکار ہو جائے تو ہمارا ظاہر بیدار ہونا یہ بہت دشوار اور بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم اپنے باطن کا خیال کریں، اپنے احساسات کا خیال رکھیں کہ میرا باطن کس قدر پاک ہے، میرا باطن کس قدر صاف ہے۔ میں اس بات کا سب سے پہلے جائزہ لوں اور اس بات کی طرف اپنی توجہ کروں کہ میرا باطن، میرا اندرونی یعنی میرا دل اور میرا دماغ، میرے خیالات اور میرے احساسات اور میرے خواہشات کس حد تک درستگی میں ہیں اور کس حد تک خرابی کی طرف مائل ہیں۔ اگر درستگی اس کے اندر ہے، اگر اس کے اندر سیدھا پن ہے تو وہ شخص کامیاب ہے، اور اگر سیدھا پن نہیں ہے، ٹیڑھا پن اس کے اندر ہے، ہمارے خیالات میں ٹیڑھا پن ہے، ہمارے احساسات میں ٹیڑھا پن ہے، تو ہمارے باطن میں خرابی ہے۔ انسان کا اگر باطن بگڑ جائے تو دوستو اور بزرگوں اس کا ظاہر بھی اس سے خود بخود آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے باطن کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر بھی اس سے خود بخود محفوظ ہونے لگتا ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر کی اصلاح کی کوشش کرے اور اپنے باطن کی طرف کچھ توجہ نہ کرے، فائدہ نہیں ہے کچھ اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کے باطن کا ظاہر سے زیادہ اعتبار ہے، کیونکہ باطن ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی طرف لے جاتا ہے۔ بس جو شخص اپنے باطن کی حفاظت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راستہ پکڑنے والا کہلاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے باطن سے غافل ہو جائے، اپنے دل سے غافل ہو جائے کہ اس کے دل میں کیا کیا خطرات آ رہے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، اگر انسان اپنے باطن سے غافل ہو جائے تو دوستو اور بزرگوں اس کا ظاہر اسے نجات دلائے یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے ظاہر کے لیے بہت ساری کوششیں ہم کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اچھا رہے تاکہ دوسرے بندوں کی نگاہوں میں ہماری عزت کم نہ ہو، دوسرے بندوں کی نگاہوں میں ہم ذلیل و خوار اور رسوا نہ ہوں۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ظاہر کی اصلاح اور اپنے ظاہر کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہم اپنے باطن یعنی اپنے دل اور اپنے ذہن، اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو بھی اچھا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کھلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہیں۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں جو چیز مخلوق سے چھپی ہوئی ہے وہ چیز خالق پر ظاہر ہے، اور جو چیز ظاہر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر جانتا ہے۔ تو ظاہر و باطن ہر دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جو شخص صرف اپنے ظاہر پر نظر رکھے اور باطن کی طرف سے اس کے دل میں کیا کچھ خیالات وہ لا رہا ہے، نیتیں کس قدر گندی اور غلط نیتیں رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کی حفاظت کرے وہ شخص کامیاب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے، اپنے باطن کی حفاظت نہ کرے، وہ شخص ناکام و نامراد ہے۔ ہم روزے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے دل میں کہیں کوئی غلط خیالات تو نہیں گزر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی
غلط ارادے تو نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے ذہن کو ٹٹولیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی برائی تو نہیں آ رہی ہے، ہمارے احساسات کو ہم دیکھیں کہ ہمارے احساسات میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں تو ہمارا باطن محفوظ ہے، اور جس شخص کا دل اور دماغ محفوظ ہو جائے، اس کے دل اور دماغ میں برائیاں نہ آئیں، اس کا دل اور دماغ برائیوں کو قبول نہ کرے، تو اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اس شخص کا باطن پاک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری صورت کتنی اچھی ہے یا کتنی بری ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو دیکھ کر تمہارے فیصلے فرماتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھ کر تمہارے فیصلے فرماتا ہے کہ تمہارے جسم تندرست ہیں یا تمہارے جسم کمزور ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھ کر تمہارے فیصلے نہیں فرماتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھ کر تمہارے فیصلے نہیں فرماتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر نظر فرماتا ہے تو وہ بندے کے دل کی طرف نظر فرماتا ہے کہ بندے کا دل اگر پاک صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہے، اور دل ہی یعنی اس کی نیت ہی بگڑی ہوئی ہو، اس کی نیت ہی خراب ہو، تو اس کے ظاہری اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آئندہ کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے باطن کو پاک و صاف فرما، ہم تمام کے ظاہر کو پاک و صاف فرما۔ الہی ہم تمام کو رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما، ہم تمام کے روزوں میں برکت رحمت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ ہم سفر میں ہیں، یہ سفر کے درمیان بنائی گئی ویڈیو ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔